کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جان ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو رب العالمین، اور بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری افتخار سندھو، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل افواج پاکستان، پرائڈ آف پاکستان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے افواج پاکستان کے رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار۔ بلا شبہ افواج پاکستان کے سپاہی سے لے کر جرنیل تک ہر جری شیر جوان کا سینہ عشق مصطفیٰ سے منور اور معطر ہے۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے اسلامی تاریخ کے تمام غازی اور شہیدوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانتے ہوئے اسلامی پرچم کو سر بلند رکھا، اور دین اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ مجاہدین اسلام نے پیغمبر اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کا ایک کثیر حصہ فتح کر کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے گاڑ دیے تو شاعر مشرق، ترجمان حقیقت، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بھی پکار اٹھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کائنات کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جانساروں کے دلوں میں جذبہ شہادت کے ایسے چراغ روشن کر دیے کہ شمع توحید کے یہ پروانے کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ہر وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن کبھی احسان نہیں جتایا، لیکن پورے قرآن مجید فرقان حمید میں صرف ایک بار احسان جتایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ تمہارے پاس بھیجا، اور محبوب بھی ایسا کہ جس کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک جس انسان، جس اہل ایمان نے پیارے آقا و مولا کو اپنا رول ماڈل بنا لیا، وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا گیا۔ آئیں دوستو، اب کچھ بات کریں جہاد فی سبیل اللہ کی، جس کی بدولت دین اسلام عرب کے صحراؤں سے نکل کر دنیا کے نخلستانوں میں جا پہنچا۔ اس عظیم ترویج اسلام کی وجہ تاریخ اسلام کے وہ عظیم سپہ سالار تھے جنہوں نے کائنات کے سب سے عظیم سپہ سالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عظیم فتوحات حاصل کیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور سپہ سالار رول ماڈل مان کر اسلامی فتوحات کا آغاز کرنے والے پہلے سپہ سالار خلیفہ دوئم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے دور خلافت میں فارس، بازنطین، شام، فلسطین، مصر اور ترکی کا وسیع علاقہ فتح ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کو رسول خدا نے شیر خدا کہا، وہ بھی رسول اللہ کے ایک عظیم سپہ سالار تھے جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلامی فتوحات جاری رکھیں اور ایک وسیع و عریض علاقہ فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے بہت مختصر افواج کے ساتھ بازنطین اور فارس جیسی عظیم قوتوں کو شکست فاش دی۔
حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ وہ اتنے بڑے سپہ سالار تھے کہ جس جنگ میں بھی حصہ لیتے تھے مسلمان وہ جنگ جیت جاتے تھے۔ تاریخ اسلام کے ایک اور عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد اسلامی فوج لے کر اسپین کے ساحل پر اترے تو اپنی ساری کشتیاں جلا دیں اور اپنی فوج سے کہا کہ میں نے اپنی ساری کشتیاں جلا دی ہیں، اب ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، فتح یا شہادت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس جنگ میں مجاہدین اسلام اپنے سپہ سالار طارق بن زیاد کی قیادت میں اس بہادری سے لڑے کہ اسپین فتح کر لیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی۔ محمد بن قاسم محض 17 سال کے تھے جب انہوں نے راجہ داہر کی فوج کو شکست دی۔ راجہ داہر ایک ہندو راجہ تھا جس نے چند مسلمان خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ ان خواتین میں سے ایک خاتون نے اس وقت کے مسلمان حکمران کو خط لکھ کر رہائی کی درخواست کی تھی، جس پر اس نے محمد بن قاسم کو فوج دے کر سندھ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان خواتین اور بچوں کو آزاد کروا سکے۔ محمد بن قاسم وہ پہلا سپہ سالار تھا جس نے پہلی بار ایشیا میں دین اسلام کو متعارف کروایا۔ ناظرین، محمود غزنوی تاریخ اسلام میں ایک بت شکن سپہ سالار کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے افغانستان سے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومناتھ کا مندر فتح کیا، جس کے بارے میں ہندوؤں کا خیال تھا کہ سومناتھ کے مندر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ جب محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر فتح کر لیا تو ہندوؤں نے ان کو لالچ دی کہ منہ مانگی دولت لے لیں اور بت نہ توڑیں، جسے انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں بت فروش نہیں، بت شکن ہوں۔ نور الدین زنگی بھی تاریخ اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار تھے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں صہیونیوں کے خلاف جنگیں لڑیں اور انہیں شکست فاش دی۔ صلاح الدین یوسف ابن عباس نے مصر، شام اور فلسطین کو متحد کر کے حطن کی جنگ میں فتح حاصل کی۔ اس کے علاوہ یروشلم کے کئی حصے صہیونیوں سے واپس لیے اور مسلمانوں کو ایک نئی طاقت دی۔ اب بات کرتے ہیں بر صغیر کے ایک عظیم سپہ سالار میسور کے ٹائیگر ٹیپو سلطان کے بارے میں، جس نے بر صغیر میں برطانوی فوج کے ساتھ مردانہ وار جنگ کر کے ان کو کئی بار ناکوں چنے چبوائے۔ ٹیپو سلطان حقیقت میں ایک شیر تھے۔ ان کا قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ناظرین محترم، قیام پاکستان سے آج تک اور پھر قیامت تک افواج پاکستان کا ہر جری جوان جذبہ شہادت سے سرشار نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہوا ملک و ملت اور اسلام کا محافظ ٹھہرا کہ جس کے خون کے ایک ایک قطرے کے ہم مقروض رہیں گے۔ ناظرین، قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے مضبوط عسکری قوت کا تصور جدید نہیں، بلکہ اس نے تو آج سے 1400 سال قبل اس وقت ہی جنم لے لیا تھا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ایک نئی اسلامی ریاست قائم کی۔ خدا شاہد ہے کہ رسول اکرم کا کسی سے کوئی جھگڑا تھا، نہ مدینہ کی ریاست کے کسی دوسری ریاست کے خلاف کوئی جارحانہ عزائم تھے، لیکن نبی مکرم کی عسکری بصیرت کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے دفاعی غزوات کے لیے نہ صرف فوجی لشکر کھڑے کیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی افرادی اور اجتماعی تربیت کا بندوبست بھی کیا۔ آج کی 21ویں صدی کا اہل بصیرت سپہ سالار جنگ لڑے بغیر بالکل اسی طرح جنگ جیتنا چاہتا ہے جیسے صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا۔ غزوہ بدر میں گھوڑ سواروں، نیزہ برداروں اور پیادہ فوج کو یہ تربیت دی کہ صف بندی کیسے کی جائے گی، گھوڑ سوار، نیزہ باز اور پیدل فوج کس ترتیب میں کہاں کہاں کھڑے ہوں گے۔ بدر کا میدان جنگ بھی اس لیے چنا گیا کیونکہ اس کے قریب پانی کے ذخائر موجود تھے۔ جنگی حالات میں مخالف افواج میدان میں موجود اونچی پہاڑیوں پر قابض ہونے کی کوشش کرتی ہیں، چونکہ پہاڑی کی چوٹیاں عسکری اعتبار سے بہترین دفاعی مورچے سمجھے جاتے ہیں۔
اسی جنگی حکمت عملی کے پیش نظر پاکستان نے بھی ان پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جو مقبوضہ کشمیر کے قصبے کارگل کے بالکل سامنے ہیں۔ یہ تصور بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں اپنا مورچہ احد کے پہاڑوں پر بنایا اور دروں پر فوجی تعینات کیے۔ آج کے جدید دور میں سراغ رسانی کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ دشمن کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انسانوں، الیکٹرانک انٹیلیجنس اور سیٹلائٹس کا استعمال ہوتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب قریش کے جنگجو مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ساری حرکات پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ذبح کیے جانے والے 10 اونٹوں سے رسول اللہ نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ دشمن کے لشکر کی تعداد تقریباً 1000 ہوگی۔ غزوہ خندق میں ایک مصنوعی رکاوٹ کھود کر دشمن کی جلگار کو روکا گیا تو 1400 سال بعد 1940 میں فرانس نے جرمن کا حملہ روکنے کے لیے اسی طرح کی رکاوٹ بنائی جسے مجینو لائن کہا گیا۔ اسی طرح معاشی ناکہ بندی کے لیے آج کے جدید دور میں اپنی مخالف قوتوں کو لڑے بغیر شکست دینے کے لیے آپ ان کی سپلائی لائنز کو کاٹتے ہیں۔ چین کی معاشی ترسیل روکنے کے لیے امریکہ ایشیا پیسیفک ریجن اور خصوصاً چین کے جنوبی سمندر میں مورچہ بندی کر رہا ہے۔ یہ تصور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری بصیرت سے اس وقت اجاگر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ خصوصاً قریش قبیلہ کے شام کے ساتھ تجارتی روابط کے راستوں کو کاٹنا شروع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بہت اظہار خیال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بحیثیت منصف، ایڈمنسٹریٹر، امیر، والد، خامند اور ریفارمر بہت تبصرے ہوئے، لیکن بہت کم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر بحیثیت سپہ سالار یا فوجی جرنیل تبصرہ کیا۔ ایک عسکری سالار کا سب سے مؤثر ہتھیار اس کی سپاہ کی تعداد یا اس کے ہاتھ میں جدید اسلحہ نہیں بلکہ سپہ سالار کی اپنی شخصیت اور کردار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک بلند پائے کے اعلیٰ ترین انسان اور پیغمبر اعظم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قابل فخر چوٹی کے سپہ سالار بلکہ دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار تھے، اور یہ بات طے ہے کہ قیامت تک آنے والے حق پرستوں نے ہر مارکہ حق و باطل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے رستے پر چل کر فتح حاصل کرنی ہے اور اپنے سے کئی گنا بڑی باطل قوتوں کو شکست فاش دینی ہے۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ناظرین اکرام، اجازت لینے سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک افواج پاکستان اور عوام پاکستان کے دلوں کو عشق رسول سے ہمیشہ منور و معطر رکھے۔ افواج پاکستان اور عوام پاکستان آئیں آج ایک بار پھر تجدید عہد وفا کریں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھو کو اجازت دیجیے۔ افواج پاکستان، پرائیڈ آف پاکستان، اللہ نگہبان، پیارے پاکستان۔ اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں۔